شہزادہ محمد ریاست ایدین میں تھے کہ جب انہیں سلطان مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ آئیں۔ انہوں نے درے دانیال کو عبور کیا اور ادرنا جا پہنچے۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے انعامات تقسیم کیے، جس سے کہ آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی اور ینیچری میں اپنی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو گیا۔ سلطان محمد کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا قسطنطین یزدہم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ قسطنطین ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن اس نے ایک ایسی غلطی کی جس نے سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ فتح کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان بایزید جلدرم کا ایک پوتا اور خان نامی جو شہزادہ سلیمان کی اولاد سے تھا قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کے اخراجات سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافے کا مطالبہ کیا اور عدم ادائیگی کی صورت میں اس نے اور خان کو سلطان محمد کے مقابل کھڑا کر دینے کی دھمکی دی۔ اس نے اپنی غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ سلطان محمد اب بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا کہ 6 سال قبل تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس قلیل مدت میں نو عمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز طور پر ترقی پا چکی تھی۔ سلطان محمد اس وقت ایشیائے کوچک کی بعض بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ سلطان نے بازنطینی سفراء کو نرمی سے جواب دے کر ٹال دیا، لیکن عثمانی وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ تم چاہے یورپ میں اور خان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ حقیقت دراصل یہی تھی کہ ابتدا ہی سے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سینوب اور طرابزون کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے باقی رہ گئے تھے۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے ارادے میں قوت آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید جلدرم کے عہد میں ہوا، جبکہ سلطان نے ابنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو اسے اٹھا لینے پر مجبور کیا۔ سلطان مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے سلطان کو مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے، اور مراد کو بھی ایشیائے کوچک کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پائے تخت تھا۔ بحر مارمورا کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطان کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان نے قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے ایشیائے کوچک کی بغاوتوں کو ختم کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر کے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح ہو گئی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر سلطان نے ابنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید جلدرم کے بنوائے ہوئے قلعے کے جو ابنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل میں تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی، جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار ہو گئی اور اس میں افریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔
قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوف زدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے سلطان محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ سلطان نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ جدید قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 عیسوی کے موسم سرما سے قبل تیار ہو چکا تھا۔ ابنائے باسفورس اب تمام تر ترکوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی بحری جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے ادرنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے مخ سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ تعداد میں ہو۔ یہ شہر مثلث نما تھا، جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاخ زریں اور جنوب میں بحر مرمورہ تھا۔ بری فوجیں صرف تیسری حصے سے حملہ کر سکتی تھی، جو مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت جگہ بعد دیگرے 3 زبردست دیواریں کر رہی تھی، جو توپوں کی ایجاد سے قبل ہر طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھی۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ نے تعمیر کرائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدم سے محفوظ رکھ چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن سلطان محمد نے توپوں کو ناکافی خیال کر کے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائیں، جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھی۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر جو کہ ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا۔ اس نے ایک نہایت زبردست توپ ڈھالی جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائیں جو کہ نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھی۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کرایا۔ ادھر قسطنطین بھی جنگ کی تیاریوں میں اسی قدر مصروف تھا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسد ممکن تھا اس نے جمع کیا۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرما رواؤں سے مدد کی درخواست کی اور پوپ کی پوری مدد اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات کو منظور کر کے یونانی کلیسا کو اس سے ملحق کر دیا۔ سینٹ صوفیہ میں اس نے پوپ کے نمائندے کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد کروائی جس میں شہنشاہ، اس کے درباری اور قسطنطنیہ کے تمام ملکی اور مذہبی عہدیدار شریک ہوئے اور کلیسائے قسطنطنیہ کو کلیسائے روما سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس فیصلے نے یونانی پادریوں کو سیخ پا کر دیا اور شہر کی آبادی کے بڑے حصے نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ دونوں کلیساؤں کے درمیان جو قدیم اناج چلا آتا تھا وہ اس نازک موقع پر بھی قائم رہا اور شہنشاہ کے اس فعل نے خود اس کی عوام کی کثیر تعداد کو اس کے خلاف کر دیا۔ گرانڈ ڈیوک نوٹاراس، جو تمام افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اور قسطنطین کے بعد سلطنت کی سب سے بڑی شخصیت تھا، وہ اس قدر برہم تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے عمامے دیکھنا مجھے زیادہ گوارا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود یونانیوں میں 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک جو کلیسائے روما کی طرفدار اور اس نازک وقت میں اس کی مدد کی منتظر تھی، دوسری وہ جو اس حالت میں بھی کلیسائے روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ دوسری جماعت پہلی سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی مدد دینے سے انکار کر دیا اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی حفاظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی باوجود بہت کچھ کم ہونے کے 1 لاکھ کے قریب تھی، لیکن ترکوں کے مقابلے میں قسطنطین کی حمایت کے لیے صرف 6000 یونانیوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ قسطنطین نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پوپ نے آزمودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد اور کچھ مالی مدد کارڈینل کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے۔
اس کے علاوہ مشہور جینوی کمانڈر جان جسٹینیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر قبل آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج بھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطین کی تمام فوج صرف 9000 تک پہنچ چکی تھی۔